السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بچپن تھا، ابھی ان کی ماں حضرت ہاجرہ بھی زندہ تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ اللہ پاک ان سے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، میرے نام پر قربانی کرو۔ اس کے بعد جب آپ نیند سے جاگیں، صبح ہوئی، جب آپ نیند سے بیدار ہو گئے تو آپ نے 100 اونٹ اللہ پاک کے نام پہ قربان کیے۔ دوسرے دن رات میں پھر آپ نے وہی خواب دیکھا کہ قربانی کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب صبح میں آپ بیدار ہوئے تو آپ نے خدا کے نام پر دوبارہ 100 اونٹ قربان کیے۔ اس کے بعد تیسری رات کو پھر آپ نے وہی خواب دیکھا۔ اس وقت آپ بہت پریشان ہوئے کہ آخر اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے سمجھا کہ شاید یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میں اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو خدا کے نام پہ قربان کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ خواب میں مجھے اس کا حکم ہوا ہے، تمہاری اپنی اس میں کیا رائے ہے بیٹا، بتاؤ۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے ابا جان، آپ کچھ بھی فکر نہ کیجیے اور بے جھجک مجھے قربان کر دیجیے اللہ پاک کے نام پر۔ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر والوں میں پائیں گے۔ بیٹے کو راضی پا کر آپ نے بہت خوش ہوئے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیے اور قربانی کرنے کو ٹھان دی۔ پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ اور پیر آپ نے باندھ دیے اور ذبح کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیے۔ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلائی، لیکن خدا کی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہیں، چھری نہیں چلی ان کے گلے پہ۔ اس کے بعد آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے کر آئے اور اسی کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا۔ اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام خدا کا حکم لے کر آئے کہ تم اور اسماعیل کعبہ کی تعمیر کرو اور دنیا والوں کو بیت اللہ کے حج کے لیے دعوت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبے کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کعبے کی جگہ اور اس کی لمبائی چوڑائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیے۔ حال یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پہنچاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار بناتے تھے۔ اس کے بعد آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا ہماری دعا قبول فرما، بے شک تو سنتا اور جانتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حج کا قاعدہ اور طواف کا طریقہ وغیرہ آپ کو سکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں کا ذمہ دار بنایا اور اس خانہ کعبہ اور اس خانہ خدا کا ان کو نگراں اور متولی بنایا۔ چلتے وقت آپ وہاں سے چلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی جناب میں دعا کی کہ خداوند، میں اپنی اولاد کو اس بیابان میں چھوڑ رہا ہوں، تو اپنی قدرت سے ان کی حفاظت فرما۔ حق تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ایسا پھیرا کہ قیامت تک لوگ دنیا کے کونے کونے سے وہاں پہنچتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام طواف اور حج کے لیے مکہ آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی بڑی مہمانداری اور خدمت کی۔ بی بی سارہ بھی راضی اور خوش ہوئی۔ حضرت اسحاق بھی مکہ تشریف لاتے اور حج کرتے اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تمام ہونے کو پہنچی، آپ کافی کمزور ہو گئے تھے۔ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ رب سے پوچھو کہ کیا کبھی کسی دوست نے کسی دوست کی جان لی ہے جو میری جان لینے کا حکم دیا ہے؟ خدا نے فرشتے سے کہا کہ میرے خلیل سے کہہ دو، کیا تو نے سنا ہے کہ کسی دوست نے کسی دوست کی ملاقات سے انکار کیا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سنتے ہی ملک الموت سے کہا کہ تم خدا کا اب حکم بجا لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار خدا کی جناب میں درخواست کی کہ الہی،
तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? खुदा ने फरमाया, क्या तुझे इस बात पर यकीन नहीं है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ईमान और यकीन तो है, लेकिन दिल की तसल्ली और इत्मीनान चाहता हूँ। फरमाया गया, 4 परिंदे लो और उन्हें अपने साथ खूब हिला मिला लो और उसका एक एक हिस्सा अलग अलग पहाड़ों पर रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वह तुम्हारे पास भागे भागे चले आएंगे।